السلام علیکم دوستو، میں ہوں سلیم عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں سیمو ٹی وی۔ دوستو، ہم میں سے اکثر لوگوں کو جہاز پر سفر کرنے سے ڈر لگتا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے جہازوں پر ہم روزانہ سفر نہیں کرتے، اس لیے ہم اس سفر کے عادی نہیں ہوتے، ورنہ سڑکوں پر دوڑتی گاڑیاں بھی کچھ کم خطرناک نہیں ہوتی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے ان جہازوں کے دل دہلا دینے والے حادثات۔ بعض اوقات تو ان حادثات میں کچھ لوگوں کی جان بچ جاتی ہے، لیکن اکثر کم لوگ ہی اس جہان فانی میں موجود رہنے کا شرف حاصل کر پاتے ہیں۔ بعض اوقات تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک جہاز نے ایئرپورٹ سے اپنی منزل کے لیے پرواز کی، لیکن اس کے بعد نہ وہ جہاز اور نہ ہی اس جہاز میں موجود کسی انسان کی کوئی خبر مل سکی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس فلائٹ کے بارے میں بتائیں گے جس نے 35 سال بعد اپنی منزل مقصود پر 92 انسانی ڈھانچوں کے ساتھ لینڈ کیا۔ اس کے علاوہ اس بارے میں بھی کچھ تحقیق آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ کہیں یہ خبر محض افواہ تو نہیں ہے، یا پھر اس کو افواہ کا روپ دے کر کوئی خفیہ طاقتیں ہم سے کسی مافوق الفطرت واقعے کو چھپانا چاہ رہی ہوں۔ ناظرین محترم، 4 ستمبر 1954 کو سینٹیاگو ایئر لائن کا ایک جہاز مغربی جرمنی سے 88 مسافروں اور 4 عملے کے لوگوں کو لے کر اڑا۔ اسے فلائٹ 513 کا نام دیا جاتا ہے۔ اس جہاز کی منزل تھی برازیل کا شہر پورٹو ایلیگری۔ سب کچھ نارمل ہونے پر اس فلائٹ نے 18 گھنٹے طویل ہونا تھا، لیکن کسے معلوم تھا کہ اس فلائٹ کے ساتھ کچھ بھی نارمل نہیں ہوگا اور یہ فلائٹ 18 گھنٹے نہیں بلکہ 35 سال لمبی ہوگی۔ یہ بات دل بالکل بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ ایک جہاز 35 سال غائب رہا اور اس کے بعد لینڈ کر گیا۔ لیکن اس اخبار کی رپورٹ میں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صحافی نے اس جہاز کے بارے میں مکمل معلومات دی ہیں۔ بات کوئی نئی نہیں ہے کہ جہازوں کو حادثات پیش آتے رہتے ہیں، لیکن تباہ ہونے والے جہاز کا ملبہ، سامان کا ملبہ یا پھر کچھ بھی نہ ہو تو کم از کم پائلٹ کی مے ڈے یا مدد کے لیے کال کی ریکارڈنگ تو موجود ہوتی ہی ہے۔ لیکن ان کے علاوہ ایسے جہاز اور ایسی فلائٹس بھی ہیں جن کا نہ تو کوئی ملبہ ملا اور نہ ہی کوئی اور ایسا سراغ جس سے پتہ چلایا جا سکے کہ وہ آخر کہاں غائب ہو گئے۔ ان میں سے اکثر ایسے واقعات برمودا ٹرائی اینگل میں ہوئے ہیں، لیکن کس نے یہ بات سوچی تھی کہ سینٹیاگو فلائٹ 513 پہلے تو ان پر اصرار طور پر غائب ہونے والی جہازوں کی فہرست میں اپنا نام درج کروائے گی اور اس کے بعد 35 سال بعد ایئرپورٹ پر لینڈ کر کے سائنسدانوں کے منہ پر ایک زبردست تماچا رسید کرے گی۔ یہ جہاز بھی بغیر کسی سراغ کے غائب ہوا تھا۔ اس کا کنٹرول ٹاور سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، کوئی مے ڈے کی کال نہیں موصول ہوئی اور نہ ہی اس کا کوئی سراغ مل سکا۔ اس جہاز میں بظاہر تو کچھ بھی خراب نظر نہیں آتا تھا اور نہ ہی اس جہاز کے پائلٹ کو ملزم قرار دیا جا سکتا تھا۔ کئی بار اس جہاز نے ایک براعظم سے دوسرے براعظم تک خیر خیریت سے مسافروں کو منزل مقصود تک پہنچایا تھا، لیکن اس بدقسمت دن یہ جہاز پر اصرار طور پر غائب ہو گیا۔ اس جہاز کو ڈھونڈنے کے لیے بحر اوقیانوس میں وسیع پیمانے پر کوششیں کی گئی، لیکن اس کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ آخرکار تھک ہار کر انہوں نے کوششیں ترک کر دی اور اس جہاز کو گمشدہ جہازوں کی فہرست میں شامل کر دیا۔ یہاں تک تو یہ کہانی ایک گمشدہ جہاز کی کہانی کی طرح ہے، لیکن اس واقعے کے 35 سال بعد یہ کہانی بے حد غور طلب ہو جاتی ہے۔ پورٹو ایلیگری برازیل کے اس ایئرپورٹ جہاں اس نے لینڈ کرنا تھا، اس کے اوپر یہ جہاز اچانک منڈلانے لگتا ہے۔ اس کا کنٹرول ٹاور کے ساتھ کوئی بھی رابطہ نہیں ہوتا۔ کچھ دیر منڈلانے کے بعد یہ جہاز ایک خالی جگہ پر لینڈ کر جاتا ہے اور اس بن بلائے مہمان کو دیکھنے کے لیے لوگ دوڑ پڑتے ہیں۔ جب وہ اس جہاز کو دیکھتے ہیں تو انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو پرانی ٹیکنالوجی اور پرانے ڈیزائن کا جہاز ہے۔ جب وہ اس جہاز کے مسافروں اور پائلٹ کو دیکھنے کے لیے جہاز کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پاتے کہ جہاز کے اندر صرف ڈھانچے موجود ہیں جو کہ سیٹ بیلٹ کے ساتھ ایسے بندھے ہیں جیسا کہ ان کی موت اسی حالت میں ہوئی ہو۔ اس کے علاوہ اس جہاز کا کیپٹن بھی اپنی سیٹ پر موجود مردہ حالت میں تھا۔ اس جہاز کی ان 92 ڈھانچوں کے ساتھ ایئرپورٹ پر لینڈنگ جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور لوگوں نے اس جہاز اور اس کے مسافروں کے ساتھ ہونے والے واقعات کو عوام تک لانے کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ اگرچہ لگتا تو یہ ہے کہ برازیل کی حکومت نے اس سارے واقعے کے بارے میں کافی تفصیل کے ساتھ تحقیقات کی ہیں، لیکن انہوں نے حقیقت کے بارے میں آج تک کسی کو نہیں بتایا۔ اس کی وجہ تو سمجھ آتی ہے،
اگر لوگوں کے دلوں کے اندر ہوائی سفر کا خوف بیٹھ گیا تو ایئر ٹریول کی ایک ملٹی بلین ڈالر انڈسٹری یکدم زوال کا شکار ہو جائے گی۔ لیکن یہ بات خارج الامکان نہیں ہے کہ کچھ ایسے راز ہیں کہ جن پر سے جان بوجھ کر پردہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ کچھ سائنسدان اس بارے میں کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ جہاز کسی ایسی فضا میں پھنس گیا ہو جن کو آسان الفاظ میں فضا میں موجود شارٹ کٹس کا نام دیا جاتا ہے، اور ان میں سفر وقت کے قید سے آزاد ہو جاتا ہے، اور ویکیوم کی پولنگ فورس سے اس میں کوئی بھی چیز خود بخود ٹریول کرتی رہتی ہے۔ مشہور زمانہ سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ تک کی نظریات بھی یہی تھی کہ یہ موجود ہوتے ہیں لیکن کچھ بھی پروفڈ نہیں ہے، یہ جان بوجھ کر ثابت نہیں کیا جاتا۔ دوسری ممکنہ صورت یہ ہے کہ یہ کہانی حقیقت نہیں، افواہ ہو، کیونکہ ماں سوائے انٹرنیٹ کی معلومات اور اخبار کے ایک ٹکڑے کے آج کے دور میں ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی محبت کا اظہار اس ویڈیو کو لائک کر کے اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کیجیے گا، اور اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سیمو ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے کر لیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی حیرت انگیز اور دلچسپ ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو اینڈ کیپ سپورٹنگ سیمو ٹی وی۔